شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ نہ ہو کم یا الہی۔ نبی ابن نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں کھو گئے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن تک تلاش کرتے رہے۔ آخر کار ایک مقام پر اس حال میں نظر آئے کہ ایک کھودی ہوئی قبر میں کھڑے رو رہے ہیں۔ فرمایا، اے میرے لال، میں 3 دن سے ڈھونڈتا رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ عرض کی، بابا جان، کیا آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت رونے والا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے رو، اور یہ فرما کر خود بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کریم کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کے خوف سے لرزتے ہیں۔ ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کی قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ مبشر سحر حاکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جیسے دعا ہوا دودھ تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے، ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ جیسے رب الکریم فرماتا ہے، حتیٰ یلیج المزال فی سم الخیاط، جب تک کوئی سوئی کے ناکا اونٹ نہ داخل ہو۔ خوف خدا میں رونے کے بڑے فضائل ہیں، اللہ پاک نصیب فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تمہارا گھر تمہارا کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی، افامن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو صحابہ صوفیہ رضی اللہ عنہ اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ پاک کے ڈر سے رویا ہو۔ اللہ، کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگی؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریائے بہا دیے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رو سکتا ہے تو روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ ایک مسخرے نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی، جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا۔ دوست نے کہا، یار، تم زندگی میں تو مذاق مسخرہ کرتے رہے اور اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو۔
اس نے کہا اگر تم واقعی میرا خیر خواہ ہو تو میں جو کہتا ہوں وہ کر دینا۔ دوست ہنس کر راضی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا۔ چند روز بعد اپنے محروم دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ مرحوم بولا، مجھ سے سوال ہوا تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ میں نے عرض کی، یا اللہ پاک، میں نے تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تھا، یعنی بلا شک اللہ پاک مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے۔ بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے سوچا کہ لاؤ بڑھاپے کی صورت ہی بنا لوں، تو اللہ پاک نے فرمایا، جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے۔ آج کل اسلامی بھائی سفید بالوں سے کتراتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے، چنانکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جس کا ایک بال سفید ہوگا اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ امیر المومنین حضرت مولانا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آنسو بھی ایک عبادت ہے جب ہم بول نہیں سکتے۔ خوف خدا اور عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہنے والے آنسو بے شک نہیں پہنچنے چاہیے، مگر دوسروں کی موجودگی میں روتے ہوئے یہ غور کر لینا ضروری ہے کہ نہ پوچھنے سے مقصود کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ میرے آنسو دیکھ لیں تاکہ مجھ سے متاثر ہو کہ واہ واہ بہت نیک آدمی، کیا بڑا عاشق رسول ہے۔ اگر معاذ اللہ ایسا ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ اب آنسو نہ پوچھنے کی فضیلت کیسی؟ الٹا جہنم کے حقدار ہیں۔ جس کو سب کے سامنے رونے میں ریاکاری کا اندیشہ ہو اسے چاہیے کہ اخلاص صالحین پیش نظر رکھے، چونکہ حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہا ہے، فرمایا یہ رونا اچھا کام ہے، اگر گھر میں ہوتا جہاں لوگ نہ دیکھتے۔ حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ جب روتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیتے اور فرماتے کہ مجھے معلوم ہوگا کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسو لگے ہوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمران بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو علم ہوتا تو وہ اس قدر چیختا کہ اس کی اونچ آواز پھٹ جاتی اور اس طرح نماز پڑھتا کہ اس کی پیٹھ ٹوٹ جاتی۔ یہ نقل کرنے کے بعد حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی طرف اشارہ کیا جس میں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ حضرت ابو سلمان درانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خوف خدا سے جو آنکھ ڈگڈگائے گی اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ذلت نہیں چھڑکے گی، اور اگر ان ڈبڈبانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اللہ ان آنسوؤں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آگ کے کئی سمندر بجھا دے گا، اور جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جائے گا۔ آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ خوف خدا سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جو شخص اللہ پاک کے ڈر سے روئے اور اس کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو آگ اس رونے والے کو نہ چھوئے گی۔ حضرت احمد بن ابو حواری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک حور کو دیکھا جس کے چہرے پر نور کی چمک تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے چہرے کی یہ چمک دمک کس وجہ سے ہے؟ وہ بولی، تمہیں وہ رات یاد ہے جس میں تم روئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، تمہارے آنسو مجھے لا کر دیے گئے تو میں نے ان کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ میرے چہرے کی یہ چمک دمک آپ کے اسی آنسوؤں کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور ہنسے تو یقین جانو کہ اللہ پاک اس بے باک کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہاں وہ روئے گا، اور اگر کوئی شخص طاقت بے بندگی کے بجا لائے پھر بھی خوف خدا کے باعث روئے تو بلا یقین اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ وہاں خوشی سے رہے گا۔ یوں تو ہر گناہ برا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر ہنس ہنس کر اور بے باکی یعنی بے خوفی کے ساتھ گناہ کرنا یہ بہت زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ بے دھڑک گناہ کر ڈالنے والوں کو اللہ پاک کے قہر و عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ خدا کی قسم، جہنم کی گرمی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ مذکورہ آیت کریم کے تحت فرماتے ہیں، دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہیے، کتنے ہی درجہ مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابلے تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا کافی یعنی فنا ہونے والی ہے اور آخرت دائم یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی ہے، یعنی آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنا اور خبیث عمل یعنی گناہ کرنے کا بدلہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ اے ہنس ہنس کر گناہ کرنے والے نادانو، اس سے قبل کہ موت تمہاری غفلت بھری ہنسی کا خاتمہ کر دے، سچی توبہ کر لو۔ خود کو ڈرانے، سنجیدہ بنانے اور جہنم میں روتے ہوئے جانے سے بچانے کے لیے اس روایت پر غور کرو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگو رویا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالین میں جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا،
اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، ان میں اگر کستیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں گی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جتنے جی اپنے گناہوں کے ڈر، رب کے خوف، اس کی رحمت کے سوگ، اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق میں جتنا ہو سکے رو لو، ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ خوشی میں سعادمانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔